بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما امیدوار حلقہ N57 سجاد خان، N56 ناصر محمود بٹ اور پنجاب اسمبلی کے درجن سے زائد امیدواروں سمیت شہر کے متعدد یونین کونسلوں کے سابق چیئرمینوں نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف وطن عزیز کے مستقبل کی امید اور اقتصادی اور خوشحالی کے نوید ہیں، اور انشاءاللہ 8 فروری کو میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی اور میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ راولپنڈی کے حلقہ N57 کی سیٹ کے لیے سجاد خان ہی سب سے موزوں امیدوار ہیں۔ انہوں نے 2018 میں شیر رشید احمد کے بھتیجے راشد شفیق کو شکست دی تھی۔ رات کو جیت گئے تھے اور صبح ہروا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 5 سال تک بھرپور محنت کی ہے اور مسلم لیگ کی کارکنوں سمیت حلقہ کے عوام کے ساتھ رابطہ رکھا۔ ہم سجاد خان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور اپنی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ N57 کے لیے سجاد خان کو ہی ٹکٹ دیا جائے۔ ان کے علاوہ کوئی دوسرا امیدوار سیٹ نہیں جیت سکے گا اور ہم سجاد خان کو کامیاب کرانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار ان تمام رہنماؤں نے معززین کارکنوں کی کثیر تعداد پر مشتمل ثقافتی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان میں مسلم لیگ نون کے PP 18 امیدوار مرزا منصور بیگ، چودھری انعام ظفر، وحید عباسی، امان اللہ ستی، شبیر احمد، حاجی سعید، عبید عباسی، ثناء اللہ خان، امیدوار PP 19 چودھری افتخار احمد کے علاوہ سابق ڈپٹی میئر ملک سلطان محمود، حاجی محمد جمیل، ملک جاوید اقبال، بشیر حیدری، راجہ تنویر کوثر، حافظ عبداللہ بٹ، امجد عباسی، چودھری رضوان ککو، حاجی ظفر قادری، خالد رزاق مرزا، رضوان عباسی، حامد شاہ، کامران بھٹی، نعیم پاشا، ملیح حسین، سروبر گل سمیت جاوید بھٹی، قاری جبار اور دیگر شامل تھے۔ ان تمام رہنماؤں نے سجاد خان اور ناصر بٹ کی مکمل حمایت کا اعلان کیا، جبکہ سجاد خان نے خطاب کرتے ہوئے ان تمام رہنماؤں کا حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر قیادت نے مجھے N57 کا ٹکٹ دیا تو میں یہ سیٹ انشاءاللہ جیت کر دکھاؤں گا۔ 2018 میں میری شکست میں اپنی پارٹی کے بعد سازشی عناصر نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا، ورنہ PTI کی حکومت نے دھاندلی کر کے سیٹ جیتی تھی، جبکہ میری جیت یقینی تھی۔ قومی اسمبلی کی حلقہ N106 سے خالد نواز سترائش کے کاغذات نمائندگی منظور ہو گئے ہیں۔ ریٹرننگ افیسر کی جانب سے اعتراض کے بعد انہوں نے الیکشن ٹریبونل میں اپیل کی تھی، جس سے منظور کرتے ہوئے خالد نواز سترائش کے کاغذات کو درست قرار دے دیا گیا۔ خالد نواز سترائش نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے عوام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ٹریبونل کی جانب سے کاغذات نمائندگی کی منظوری ہوئی ہے اور اس کے بعد پورے حلقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ خالد نواز سترائش کے سپورٹرز اور حلقے کے ووٹروں کی بڑی تعداد نے مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ خالد نواز سترائش بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوں گے۔ خالد نواز سترائش سماجی بہبود اور لوگوں کی عملی خدمت کی ایک مثال ہیں، جو لوگوں کے دکھ درد اور خوشی میں نہ صرف شریک ہوتے ہیں بلکہ مستحقین کی ہر ممکن مدد بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے حلقے کے نوجوانوں کے لیے بے شمار فلاحی کام کیے ہیں، جن میں بے روزگاروں کو بیرون ملک مدافعت دلوانا نمایاں ہے۔ اسی بنیاد پر لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور اپنی نمائندگی کا حق دینا چاہتے ہیں۔ خالد نواز سترائش نے کہا کہ ہم نے کسی بھی قسم کے لالچ اور ذاتی مفاد کے بغیر اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ سیاسی پلیٹ فارم سے وہ عوامی نمائندے کے طور پر عوام کی یہ خدمت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے اور اس کا دائرہ بھی وسیع کریں گے۔ پیپلز لائرز فورم راولپنڈی ڈویژن کے زیر اہتمام شہید جمہوریہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی 96ویں سالگرہ کا کیک گزشتہ روز قائد اعظم ہال ڈسٹرکٹ کونسل راولپنڈی میں کاٹا گیا۔ سید مسعود الحسن شاہ ایڈوکیٹ صدر PLF راولپنڈی ڈویژن نے اس موقع پر کہا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 96ویں سال یوم ولادت کے موقع پر مبارکباد دیتے ہیں۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید عہد حاضر کے عظیم رہنما ہیں، جنہوں نے زندگی بھر اصولوں کی سیاست کی،
تقریباً نصف صدی گزرنے کے بعد بھی وہ عوام کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ شہید قائد اعظم ذوالفقار بھٹو کے نظریات پاکستانی عوام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی استحصالی قوتوں کے خلاف عوام کے شعور کو بیدار کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ طاقت کا چشمہ عوام ہے۔ کیک کاٹنگ تقریب میں دیگر وکلاء کے علاوہ راولپنڈی بار کونسل کے سابق صدر اور ممتاز قانوندان جی ایم شاہ بھی موجود تھے۔ مسعود حسین شاہ نے کہا کہ شہید ذوالفقار بھٹو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام اور ناقابل فراموش کردار ہے۔ ذوالفقار بھٹو اس نقطہ کا نام ہے جن کے بغیر پاکستان کی سیاسی تاریخ نامکمل ہے۔ شہید ذوالفقار بھٹو وہ نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کے ایک انتہائی متبر، مفکر اور ذہین و متین لیڈر مانے جاتے ہیں۔ شہید ذوالفقار بھٹو کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے تمام عالم اسلام یکجا ہوئے۔ پنجاب اسمبلی کی حلقہ پی پی 18 راولپنڈی سے نوجوان امیدوار محمد زاہد خان نے کہا ہے کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا اور نوجوان قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا۔ الیکشن کمپین کے دوران اہل علاقہ میں نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان ووٹر پاکستان کی بہت بڑی قوت ہیں اور مستقبل کے لیے آنے والے انتخابات میں نوجوانوں کا ووٹ فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی منزل کا تعین کرے گا۔ نوجوان ووٹر ہر قسم کی گروہی، لسانی، علاقائی، مسلکی اور فرقہ واریت سے آزاد ہو کر نوجوان قیادت کا انتخاب کریں تو اپنے علاقے کے مسائل کو سامنے لے کر آئیں۔ نوجوان ووٹرز نے پاکستان کو مضبوط اور مستحکم پاکستان بنانا ہے۔ اس وقت ملک کو کمزور کرنے کے لیے وطن دشمن قوتیں مختلف طریقوں سے نوجوان نسل کو برباد کرنے پر درپے ہیں اور ایک ایسے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کا نوجوان علم و فنون کی دنیا سے دور رہے گا اور بے راہ روی کے کام اپنا وقت ضائع کر کے ملک کی خدمت سے دور اور بیرونی دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں کھیلے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے حلقہ کے نوجوان اپنے بڑوں کے ساتھ متحد ہو کر ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ اس لیے میں اپنی نوجوان نسل سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے فرد کو الیکشن میں ووٹ دیں جو ملکی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کے مستقبل کے لیے بہتر کام کرے، تاکہ آپ کو جھوٹے وعدے اور سبز باغ دکھا کر 5 سال تک آپ کو کہیں نظر نہ آئے۔ محمد زاہد خان نے مزید اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کو غنی بنانے کے لیے نوجوان کو تمام شعبۂ زندگی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ نوجوان ہی ہیں جو میرے پیارے وطن پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ نیب ٹیک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عامر جان نے کہا ہے کہ قوموں کی ترقی میں نوجوان نسل کا اہم کردار ہے۔ نیب ٹیک کا عزم ہے کہ ملکی نوجوان نسل کو بڑے پیمانے پر فنی تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاک ٹیکنی سکلز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ میں فاٹک نوجوانوں کی تربیت کے اختتام پر تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب سے مشیر وزارت ٹرانسپورٹ، لائیو اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب پروفیسر سجاد قمر، میزبان تقریب اور وائس چیئرمین پیوپا شکیل عباسی، چیئرمین پیوپا اسد حفیظ کیانی، چودھری عطاء الرحمان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ نیب ٹیک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عامر جان نے کہا کہ ہنرمندی کی تعلیم دور حاضر میں ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے۔ فنی ترقی کو ہم اولین ترجیح بنا رہے ہیں۔ فنی تعلیم سے آراستہ نوجوانوں کو بیرون ملک بھجوانے سے ترقی خسارے میں کمی آئے گی۔ فاٹا کے نوجوانوں کو تربیت دینے کا عمل نہایت خوش آئند ہے۔ شکیل عباسی اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ پسماندگی کے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وائس چیئرمین پیوپا شکیل عباسی نے کہا کہ ہم نے ملک کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں کے نوجوانوں کا انتخاب کیا ہے اور انہیں بہترین تربیت کے مراحل سے گزار کر اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ دنیا کے ہر میدان میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ ہمارے ادارے کا عزم ہے کہ ہم فاٹا، بلوچستان اور دور دراز علاقوں کے نوجوانوں کو تربیت دینے اور انہیں بیرون ملک روزگار کے مواقع فراہم کرتے رہیں گے۔ پروفیسر سجاد قمر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عامر جان اور ان کا ادارہ قابل قدر کام کر رہا ہے اور امید ہے کہ اس سال لاکھوں افراد تربیت حاصل کر کے اپنا اور ملک کا سہارا بنیں گے۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی نے 39 طلباء میں اسناد اور اپنی طرف سے انعامات بھی تقسیم کیے۔